السلام علیکم، میرا نام ہے رانا خان. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اٹس رانا جی. اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک آئی ٹی پروجیکٹ نمبر 4 کی. یہ ہے ایک ہاسپٹل مینجمنٹ سسٹم. یوزولی آپ نے فزیکلی ایک جگہ پر ہاسپٹل دیکھا، ہاسپٹل کی مینجمنٹ کا جو سسٹم وہاں پہ بنایا ہوا ہے وہ بہت سے ہاسپٹلس میں اس وقت چل رہا ہے. لیکن یہ جو سسٹم ہے جو میں آپ کو انٹروڈیوس کرنا چاہتا ہوں یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. اس کی جو مین ریزن ہے کہ پاکستان میں اگر آپ میڈیکل کالجز میں دیکھیں ایڈمیشن تو وہاں پر فیمیل اسٹوڈنٹس زیادہ ہوتی ہیں میل کی نسبت، کیونکہ ان میرٹ میں وہ زیادہ ایڈمیشن ہو جاتا ہے ان کا. پھر یہ بھی ایک ہمارا المیہ ہے کہ ان میں سے بہت سی ڈاکٹرز وہ شادی کے بعد ملک سے باہر چلی جاتی ہیں. فرض کیا یو کے چلی گئیں یا یو ایس چلی گئیں، کینیڈا آ گئیں یا آسٹریلیا چلی گئیں، ان کنٹریز میں چلی گئیں جہاں پر جا کر ان کا اپنا ایگزام ان کو پاس کرنا ضروری ہے پریکٹس کرنے کے لیے. بہت سی خواتین ڈاکٹر ان میں سے وہاں جا کر وہ ایگزام پاس نہیں کرتی اور کوئی چھوٹی جاب کر لیتی ہیں، کوئی جاب کرتی ہی نہیں ہیں، اور کچھ ہیں جو ٹیکنیشین کا کوئی کورس ایگزام دے لیا، الٹرا ساؤنڈ ہو گیا یا دوسری، تو وہ ٹیکنیشین کی جاب شروع کر دیتی ہیں. لیکن وہ پاکستان میں پریکٹس کرنے کی اہل ہیں، ان کی جو بھی ڈگری ہے وہ ویلڈ ہے پاکستان میں. تو یہ جو ہاسپٹل مینجمنٹ سسٹم یہ والا ہے، یہ اس طرح کا ڈسٹریبیوٹڈ سسٹم بنایا جائے تاکہ ان ڈاکٹرز کو، اور ایک اور یہاں پر میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو ڈاکٹرز خواتین اور جو لوگ وہاں پر باہر سیٹل ہوتے ہیں وہ الحمدللہ ویل آف ہوتے ہیں، وہ ڈونیشن بہت زیادہ کرتے ہیں. تو ہمیں اب ان فیمیل ڈاکٹرز سے ان کی ٹائم کی ڈونیشن چاہیے، اور جو کہ بہت سی ڈاکٹر جو یہ ٹائم دینے کے لیے تیار، لیٹ سے ویک میں آپ کو 4 گھنٹے یا 6 گھنٹے ایک ڈاکٹر سے لے لیں، دیٹ از سفیشینٹ. تو اس طرح سے نیٹ ورک ایک بنانے کی ضرورت ہے. اب میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ کس طرح سے بنے گا. ایک آپ اب فرض کیا جس طرح سے ہے الخدمت کا ہاسپٹل ہے لاہور میں، تو جماعت اسلامی کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے. کراچی میں بھی اسی طرح سے، اور ویلفیئر کے بہت سے ہاسپٹلز ہیں. تو ایک موبائل ہاسپٹل بنایا جائے جو ٹوٹلی سافٹ ویئر بیسڈ ہے، اور اس کے جو رورل ایریاز میں فرض کیا آپ نے ملتان ہے، بہاولپور ہے، تھر ہے، اور جو رورل ایریاز ہیں وہاں پر آپ نے ان کے آؤٹ لیٹس ہاسپٹلز کے بنائے تاکہ لوگ وہاں پر فزیکلی آئیں، اور وہاں پر ان کے وہ جو آپ نے آؤٹ لیٹ ہاسپٹل بنانا ہے وہاں پہ آپ کو چاہیے لیب ٹیسٹنگ کی، تاکہ جو بھی وہاں پہ پیشنٹ آتا ہے اس کی لیب رپورٹ خود بنائی جائے. وہاں پہ وہ اس کا بلڈ لیا اور جو بھی باقی ٹیسٹنگ ہے وہ وہاں پہ آپ نے ان کی ٹیسٹ کیے. ٹیسٹ کرنے کے بعد وہ ٹیسٹ سارے آپ نے سسٹم میں اپلوڈ کر دیے، اور وہاں پر ہسٹری لینے کے لیے آپ کو ٹرینڈ کمپاؤنڈرز چاہیے، ناٹ کے ڈاکٹر اسسٹنٹ چاہیے صرف، جو پیشنٹ کی کمپلیٹ ہسٹری لیں اور وہ بھی ساری اس کے اندر سسٹم میں ڈال دیں. اس کے اندر آڈیو بھی ہو سکتی ہے، اس میں ویڈیو بھی ہو سکتی ہے پیشنٹ کی، اور اس کے اندر سارا ریٹن اس کا تمام ہسٹری اس کے اندر وہ اس کا ڈال دیا گیا. اب اس میں ڈال دیا ہے، پیشنٹ آیا ایک، اس وقت ہو سکتا ہے اسی وقت کوئی ڈاکٹر آن لائن ہے جو کہ کسی دوسری کنٹری میں ہے، یا فیمیل ڈاکٹر ہے، میل ڈاکٹر ہے جو ہمیں ایز اے اپنا ٹائم ایز اے ڈونیشن دے رہے ہیں. انہوں نے فوری طور پہ اس کو ریڈ کرنا ہے. یا پھر کچھ کیسز میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج اگر پیشنٹ آیا، اس کا
تمام میڈیکل ریکارڈ تمام چیزیں آ گئیں, اس نے ہسٹری لے کر اس میں ڈال دی, اور پھر وہ نیکسٹ ڈے, تاکہ مین وائل 12 آورز پروسیسنگ کے لیے ڈاکٹر نے اسے دیکھا, ڈاکٹر نے ساری ہسٹری کو پڑھ لیا اور اس نے اپنے کامنٹس اس میں ایڈ کر دیے, اس میں میڈیکل سجیشن جو بھی ہے. شروع میں اس کو جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک لوکل جو بھی ڈاکٹر ہو, وہ شروع میں یعنی پاکستان میں جو بیٹھا ہوا ڈاکٹر ہے وہ بھی اس کو چیک کرے, وہ بھی اپنے کمنٹ سے اس وقت میچ ہو جاتا ہے, آہستہ آہستہ یوز ٹو ہو جاتا ہے, تو پھر اس کے بعد وہ جو ریموٹ ڈاکٹر ہے وہ سفیشینٹ ہے, وہ اپنی اس کے اندر اپنی بھی جو بھی مشورہ جو بھی سجیشن دیتا ہے تو وہ اس کے مطابق چل سکتا ہے. اب اس آئیڈیا کو آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے لیول پر کتنے بڑے سکیل پر آپ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ فزیکل ایک ہاسپٹل ہیں جو بھی این جی اوز کے ہیں یا ناٹ فار پروفٹ ہیں, ان کے ساتھ صرف ایک سسٹم ایڈ کرنا ہے, اور پھر یہ سمال ہاسپٹل یا آؤٹ لیٹس جو ہیں نا رورل ایریاز میں, وہاں پر یہ کھولنے ہیں. تو اور نیٹ ورک آؤٹ آف دا کنٹری بہت سے ڈاکٹرز اویلیبل ہیں جو ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں. تو یہ ایک سسٹم پورا بنانے کی ضرورت ہے, اس میں ڈاکٹرز بھی مینجمنٹ ہو جائے گی, ان کا اسکیجول مینیج ہو سکتا ہے, اور اس کے بعد پیشنٹس آتے ہیں, پیشنٹ کی ہسٹری اس کے اندر آتی ہے, تو ایوری تھنگ از پاسبل. یہ اس پروجیکٹ کے بارے میں نے عرفان ملک صاحب سے بھی ذکر کیا تھا, اور انہوں نے بتایا تھا کہ جی شاید ان کا اس طرح کا کوئی پروجیکٹ آلریڈی ان پروسیس ہے یا شاید لانچ ہو چکا ہے. آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ کس لیول پر یا کس طرح کے فیچر اس سے ملتے جلتے ہیں وہاں پر یا نہیں. سیم چیز افریقہ میں کی جا سکتی ہے. یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کینیڈا میں اور امریکہ میں بہت سے افریقن ڈاکٹرز ہیں, یا اسی طرح جو پاکستان کی سچویشن ہے سیم وہاں کی ہے. تو وہاں پر بھی کیونکہ اپنی بیک ہوم اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو جانتے ہیں, ان کی فوڈ ان کی ہیبٹس, تو اس لیے وہ ڈاکٹر اسی ایریاز کے وہ زیادہ بہتر اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ سیم ماڈل ایک جگہ امپلیمنٹ ہو جائے تو یہ دوسری کنٹری میں اور اس کو جتنا مرضی بڑھایا جا سکتا ہے. آپ کو اس بارے میں کوئی کویسچن ہے, کوئی کلیریفیکیشن چاہیے؟ لیٹ می ریپ اگین کہ پاکستان سے بہت سی خواتین ڈاکٹرز وہ پاکستان سے باہر جس وقت جا کر سیٹل ہوتی ہیں, وہاں پر اسٹڈی کے بعد یا شادی کے بعد وہاں جاتی ہیں, تو وہاں جا کر وہ اپنا پروفیشن میں انٹر نہیں ہو پاتی, وٹ ایور دا ریزن, ایگزام ہیں یا فیملی کمٹمنٹس ہیں یا اور چیزیں ہیں. لیکن وہ گھر پہ رہ کے 4 گھنٹے 6 گھنٹے ایز اے والنٹیئر دے آر ریڈی ٹو گیو ایز اے ڈونیشن. تو جس طرح سے الخدمت اور یہ جس طرح سے ہے ہمارے پاس شوکت خانم, یا یہ ڈونیشن اکٹھے کرتے ہیں کیش میں, تو یہ ڈونیشن ہوگی آورس میں. تو وہ اتنے گھنٹے اس نے ٹائم دے دیا ہمیں. اب ان کے ٹائم کو یوٹیلائز کرنے کے لیے ایک سسٹم بنایا جائے, رورل ایریاز میں ان کے آؤٹ لیٹس ہوں, وہاں پر پیشنٹ آتے ہیں, پیشنٹ کے تمام ٹیسٹ کیے جائیں, ٹیسٹ کرنے کے بعد وہ تمام ٹیسٹ ریزلٹس اس پہ اپلوڈ کر دیے جائیں, اور پیشنٹ کی کمپلیٹ ہسٹری اس کے سمٹمز کیا ہیں اس سے تمام تفصیل لے کر وہ اس میں آڈیو بھی ہو سکتی ہے, اس میں ویڈیو بھی ہو سکتی ہے, اس میں ٹیکسٹ بھی ہو سکتا ہے, یہ تینوں آپشن اس کے اندر, تو اس میں اپلوڈ کر دیا. اب جو ڈاکٹرز ہمارے پاس ایز اے والنٹیئر اپنے وہ ویکلی بیسس پہ ہمیں ٹائم دے رہے ہیں, تو وہ باہر بیٹھے ہیں, اس نے اپنا لاگ ان ہونا ہے, لاگ ان ہو کر اس نے جو بھی کیو میں ہیں, سیم لائک اے ٹکٹنگ سسٹم ہوتا ہے, تو وہ تمام کیو میں ہیں, تو اس نے ایک پیشنٹ کو اٹھایا, اس کو ریڈ کیا, اس کو دیکھا, اور اس کے مطابق اس نے اس کو سجیشن دے دیں کہ اس کو یہ میڈیسن دے دیں, اس کا یہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. تو اس طرح سے یہ اور اس طرح کا سسٹم بنایا جائے جو آلریڈی کسی نہ کسی جو فزیکل ہاسپٹل ہیں, جس طرح سے اخوت کا ہے شاید لاہور میں, اور کراچی میں کچھ ہاسپٹلز اسی طرح کے ہیں بہت بڑے بڑے, تو وہ مل کر اسی سسٹم کے اندر یہ سسٹم بھی مرج ہو سکے, تاکہ اس کی مینجمنٹ اور اس کی
ऑपरेशनल जो है ना ऑपरेशन उसका इजीली हो सके। तो उम्मीद है मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन किया। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो उसके लिए आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, तो मैं इंशाल्लाह उसको मज़ीद डिटेल उसकी एक्सप्लेन कर दूंगा। उम्मीद है ये प्रोजेक्ट एज ए आपको आईटी प्रोफेशनल, एज ए आपको स्टूडेंट, या फिर एक कोई अगर आप सॉफ्टवेयर हाउस चला रहे हैं या आप कोई प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, इन केस अगर और कुछ नहीं आपने ये वीडियो देखी है तो आई विल हाईली रिक्वेस्ट कि आप इसको, आप समझते हैं कि फ़लाँ आदमी ये प्रोजेक्ट डेवलप कर सकता है या वो जमात इस्लामी से मुंसलिक है या किसी और एनजीओ से मुंसलिक है, तो आप उसको ये प्लीज़ फॉरवर्ड कर दें ताकि इसमें लोगों का भला हो सके। तो उम्मीद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।